اپنی بے دوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کا موضوع خطاب ہے تقویٰ کی اہمیت و فضیلت۔ آپ کا وقت ہے 40 سے 50 منٹ، اس کے بعد 2 خطیب اور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ناظم جلسہ و استاذ محترم فضیلت الشیخ مولانا صلاح الدین صاحب سراجی حفظہ اللہ تعالی، اسٹیج پر موجود معزز مکرم علماء کرام، نواب گنج سے میرے ساتھ میں تشریف لانے والے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، بستی کی ملت کی پیاری ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے یہ پروگرام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی بھی ختم نہیں ہوا، آگے بھی ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام چلے گا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آج یہ ہماری بستی کے نوجوانوں نے مل کر کے ایک بڑا خوبصورت، انتہائی اچھا اور عمدہ پروگرام کرانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جن جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو کرانے میں محنت کی ہے، یا جن بزرگوں کا مشورہ رہا ہے، رب العالمین ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے، رب العالمین انہیں دیندار بنا دے، انہیں دنیا کے اندر اسی طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما لے،
ہماری مغفرت فرما دے، جو باتیں ہم سننے کے بعد اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آپ نے سنا ہی ہے، تقوی اور اس کی اہمیت تھوڑی دیر آپ کے سامنے مجھے رکھنی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، وجنت اور جنت کی طرف سبقت کرو، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک لفظ ملا، متقین۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے پاس تقوی کی عظیم دولت ہوتی ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جنت متقیوں کے لیے، تو کیوں نہ پہلے تقوی کو سمجھا جائے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے اور شرک سے بچا جائے، یہ تقوی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے اور اس کے منہیات سے رک جایا جائے، یہ تقوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تقوی چار چیزوں کا نام، اگر چار چیزیں ہیں تب تو متقی ہو، اور چار چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز گڑبڑ ہوئی یا کم ہوئی تو متقی نہیں مانے جاؤ گے۔ فرمایا ہی الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، والقناعت بالقلیل، جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے تب بھی، زیادہ ہے تب بھی اس پر قناعت کرنے والا ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تب تو ہم متقی کہلائیں گے، اور اگر کوئی ایک چیز کم ہوئی تو متقی نہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی سے سوال کیا۔ کیا امیر المومنین نے سوال کیا، پوچھا اے ابی مجھے تقوی کے بارے میں بتاؤ، مجھے تقوی کی ڈیفینیشن بتاؤ، مجھے تقوی کی جانکاری دو۔ امیر المومنین حضرت ابی سے سوال کر رہے ہیں، حضرت ابی نے پلٹ کر کے سوال کیا، ابھی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابی نے امیر المومنین سے سوال کیا، اے امیر المومنین ذرا بتاؤ تو صحیح، اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا تم کبھی خاردار وادی کی طرف سے گزرے ہو؟ کیا کبھی تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو؟ امیر المومنین نے کہا ہاں اے ابی، میں ایسی وادی سے گزرا ہوں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ حضرت ابی نے پھر سوال کیا، فما صنعت، تم نے کیا کیا تھا جب تم خاردار وادی کی طرف سے گزر رہے تھے؟ تو تم کس طریقے سے گزر رہے تھے؟ تمہاری کنڈیشن کیا تھی؟ تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ امیر المومنین نے جواب دیا، شمرت واتقیت، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے چل رہا تھا، واتقیت، بچا کر کے چل رہا تھا۔
حضرت ابی نے امیر المومنین کو جواب دیا فذالک التقوی، اے امیر المومنین یہی تو تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے۔ دنیا کے اندر تم برائیوں سے بچ جاؤ، دنیا کے اندر تم بے حیائیوں سے بچ جاؤ، دنیا کے اندر تم غلط کام سے بچ جاؤ، دنیا کے اندر تم گناہ کے کام سے بچ جاؤ، یہی تو تقوی ہے۔ آج دنیا اتنی رنگین ہو گئی، دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، دنیا اتنی چکا چوند ہو گئی، ہماری نظروں میں دنیا کی اتنی محبت بیٹھ گئی، ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو گئے، ہر طرف برائی ہی برائی ہے۔ جہاں چلے جاؤ وہاں برائی کے راستے بڑی آسانی سے اویلیبل ہے، ہر جگہ برائی کر سکتے ہو۔ دنیا کے اندر رہ کر کے انسان برائی بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ شیطان نے اسے اس طریقے سے بہکایا، اس طریقے سے اس کے اندر وسوسے ڈالے کہ دنیا کے اندر انسان برائیوں میں ملوث رہتا ہے۔ یہ شیطان تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اے اللہ میں تیرے بندوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر رہ کر کے انسان برائیوں سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ جواب ملا کہ تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو، بے حیائیوں سے بچا لو، یہی برائیوں سے بے حیائیوں سے بچا لو، یہی آپ کو ایک جانکاری کی بات بتاؤں، قرآن مجید کے اندر جنرل نالج کی بات ہے، قرآن مجید کے اندر تقریباً 88 مرتبہ 88 ٹائمز اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تقوی کی وصیت کتنی مرتبہ؟ 88 مرتبہ، اور ان 88 مرتبہ جو تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین نے بتایا کہ پورے قرآن میں تقوی 5 معنوں میں استعمال ہوا۔ کبھی تقوی عبادت کے معنی میں استعمال ہوگا، کبھی تقوی توحید کے معنی میں استعمال ہوگا، کبھی تقوی اخلاص کے معنی میں استعمال ہوگا، کبھی تقوی ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوگا، کبھی تقوی بچنے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ 5 معنوں میں تقوی استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ بچنا کس سے؟ گناہوں سے۔ تقوی کی جگہ کیا؟ تقوی کہاں ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے دلوں کی اصلاح کے حوالے سے ایک بڑا مدلل خطاب سنا، یہ بات بھی دل سے ریلیٹڈ ہے کہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی انسان متقی ہوگا۔ پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ، پیارے نبی اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما رہے تھے، اے صحابہ سنو، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کی جگہ دل ہے، دل کے اندر انسان کے تقوی پایا جاتا ہے۔ دل کیسا ہے؟ دل کے اندر کتنی عداوت ہے، دل کے اندر کتنا بغض ہے، دل کے اندر کتنا حسد ہے، دل کے اندر کتنی بیماریاں ہیں، دل کے اندر کتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، یہ دل ہمارا طے کرتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ تو تقوی کی جگہ پتہ چلی کہ دل، انسان کے دل کی تقوی۔ اور آگے چلے، تقوی کے بارے میں سن رہے ہیں، صرف تقوی کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جانکاری کی باتیں ملیں گی۔ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے لباس کہا ہے۔ لباس، ہم لباس پہنتے ہیں، ہماری زندگی میں لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ لباس نہ ہو تو انسان بدصورت ہے، لباس نہ ہو تو انسان ذلیل ہے، خوار ہے، لباس نہ ہو تو انسان کی کیفیت عجیب لگے گی، لباس نہ ہو تو انسان سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہے کون۔ کتنا بھی بدصورت انسان ہو، اللہ نے اسے کیسا بھی بنایا ہو، لیکن جب وہ لباس پہنتا ہے تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔
ہماری زندگی میں لباس کی بہت اہمیت ہے. اللہ نے تقوی کو لباس. آج میں نے تراویح کے اندر سورہ اعراف پڑھائی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان جانتے ہوں گے کہ یہ آیت ان کے سامنے سے آج گزری ہوگی, ان کے کانوں میں کہیں نہ کہیں ٹکرائی ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے ابن آدم, ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس نازل کیا. یہ جو تم لباس پہن رہے ہو, گرمی میں الگ الگ کوالٹی کے لباس پہن رہے ہو, سردی میں الگ الگ کوالٹی کے لباس پہن رہے ہو, یہ ہم نے آسمان سے ہی تو نازل کیے ہیں. یہ ہم نے آسمان سے ہی تو نازل کر کے تم تک پہنچائے ہیں. سوآتکم وریشا, لباس کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لو, تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا لو, تم اپنی شرمگاہوں کو بچا لو اور تم سے وہ زینت اختیار کر سکو. دو مقصد اللہ نے لباس کے بیان فرمائے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو بھی ڈھانپ سکو, تم سے وہ زینت بھی اختیار کر سکو. اس کے بعد میں اللہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اے میرے بندو, تقوی کا جو لباس ہے, تقوی کا جو کپڑا ہے وہ سب سے بہترین کپڑا ہے. تمہارے پاس میں کتنا ہی خوبصورت لباس کیوں نہ ہو, کتنی ہی کوالٹی والا لباس کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا لباس کیوں نہ ہو, کتنا ہی مہنگا لباس کیوں نہ ہو, اگر تمہارے پاس میں تقوی کا لباس نہیں ہے تو یقین مانو ہم اور آپ ننگے ہی ننگے ہیں. تقوی کا لباس اگر ہمارے پاس نہیں تو کتنا ہی لباس پہن لو, ہم حقیقت میں ننگے مانے جائیں گے. پہنے لیکن تقوی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تقوی کے لباس سے ہم ننگے ہیں. اس لیے اللہ نے اتنی اہمیت اس تقوی کو دی ہے کہ یہ تقوی لباس. تقوی اتنا اہم ہے کہ اسی تقوی کی وجہ سے انسان کو بلندی ملتی ہے. بلندی ویسے تو دنیا کے اندر سب اللہ کے بندے, اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سب سے محبت نہیں کرتا, سب سے محبت نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس کے بندوں میں کافر بھی ہیں, اس کے بندوں میں یہودی بھی ہیں, اس کے بندوں میں نصارہ بھی ہیں, اس کے بندوں میں مجوسی بھی ہیں, اس کے بندوں میں منافق بھی ہیں, اس کے بندوں میں مشرک بھی ہیں, اس کے بندوں میں بدعتی بھی ہیں. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا ہے, تو اپنے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے, تو اپنے پسندیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے, تو اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہونے والے بندوں سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ تو ہماری بھی عادت ہے, ہماری بھی فطرت ہے, ہم سب سے محبت نہیں کرتے. جس کے اندر دیکھیں گے زیادہ اچھائیاں ہوں گی اسی سے ہم محبت کرتے. کسی سے ہمارا دعا سلام نہیں ہے, کسی سے ہمارا صرف دعا سلام ہے, کسی سے ہماری دوستی ہے بس آنا جانا ہے, دعا سلام ہے, کسی سے ہماری دوستی اور گہری ہے, کھانا پینا بھی ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ ہے, آمد و رفت کے لیے کہیں جاتے ہیں اس میں بھی ہم ساتھ ہیں. اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو صرف اچھائی برائی میں ہمارے شریک ہوتے ہیں. یہ ہم ایک معیار متعین کرتے ہیں دوستی کا اور محبت کا کہ انسان جتنا اچھا ہوگا اتنی ہی گہری دوستی ہماری ہوگی. اور اللہ نے بھی معیار متعین کیا ہے کہ اگر تقوی ہوگا تب تو محبت ہوگی, متقی بنو گے تب تو اللہ کی نگاہ میں محبوب بنو گے, متقی نہیں بنو گے تو اللہ محبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ متقی بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا ہے تو متقی بننا پڑے گا, اللہ کی نگاہ میں مقام بڑھانا ہے تب بھی متقی بننا پڑے گا, اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ بننا ہے تب بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا. یہ قرآن, یہ بھی یاد رکھ لو کہ انسانوں میں
اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں سب کی ویلو ایک سی نہیں ہوتی ہے، سب کا مقام ایک سا نہیں ہوتا ہے، سب کی حیثیت ایک سی نہیں ہوتی ہے، سب کی ویلو ایک سی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ویلو ملتی ہے، اگر اہمیت ملتی ہے، اگر عروج ملتا ہے تو اسی تقوی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک ہی مرد سے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں بانٹا، اس کے بعد تمہیں خاندانوں میں بانٹا، اس کے بعد تمہیں بستیوں میں بانٹ دیا، اس کے بعد میں تمہیں ملکوں میں بانٹ دیا۔ کس لیے بانٹ دیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ یہاں کا ہے، یہ وہاں کا ہے، یہ یہاں رہتا ہے، یہ وہاں کام کرتا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے اللہ نے تمہیں الگ الگ بانٹ دیا۔ اس کے بعد میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب وہی ہے، سب سے باعزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تقوی اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا ہے، تب بھی متقی بننا پڑے گا، اور اللہ کی نگاہ میں مقام بڑھانا ہے، تب بھی متقی بننا پڑے گا۔ میدان عرفات حجاج کرام جانتے ہیں کہ میدان عرفات کتنا بڑا میدان ہے۔ میدان عرفات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں موجود ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں پیارے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ کا مجمع ہے، پورے صحابہ کی ٹیم موجود ہے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ پیارے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا خالق ایک ہی ہے، تمہارا مالک ایک ہی ہے، تمہاری رکشا کرنے والا ایک ہی ہے، تمہاری ساری کی ساری ضرورتیں پورے کرنے والا ایک ہی ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ بھی ایک ہے، تم ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے نبی بھی ایک ہے، تمہارے نبی بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے۔ اس کے بعد میں پیارے نبی نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، اے لوگوں سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، ہاں تقوی کی وجہ سے فضیلت مل جائے گی۔ تقوی اپنا لو، متقی بن جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تمہارا مقام بڑھا دیا جائے گا، تمہاری فضیلت بڑھا دی جائے گی۔ ایسے تو سب برابر ہے، اللہ کے بندے بندیاں سب برابر ہے، اگر مقام ملے گا تو تقوی کی وجہ سے۔ یہ جو تقوی ہے، توحید کے بعد اگر نبیوں نے اپنی امت کو کسی چیز کی طرف پہلے بلایا ہے تو تقوی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ مطالعہ کریں گے سورۃ الشعراء کا تو آپ کو ملے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا الا تتقون، تم ڈر کیوں نہیں رہے ہو، تم متقی کیوں نہیں بن رہے ہو، تم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی کیوں پیدا نہیں کر رہے ہو۔ اذ قال له اخوهم هود الا تتقون، حضرت ہود نے بھی کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم ڈر کیوں نہیں رہے ہو۔ اذ قال له اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا الا تتقون، تم ڈر کیوں نہیں رہے ہو، انی لکم رسول امین، میں تو تمہاری طرف ایک رسول بنا کر کے بھیجا گیا، فاتقوا اللہ واطیعونی، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، واطیعونی، اور میری اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں تم متقی کیوں نہیں بن رہے۔ توحید کے بعد اگر نبیوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو کسی چیز کی طرف بلایا ہے تو وہ تقوی ہے،
تقوی اتنی اہم چیز ہے، یہ عبادتوں کی روح سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے جسم میں جب تک روح ہے تب تک ہماری اہمیت ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تب تک گھر میں ہماری ویلو ہے۔ جیسے ہی روح بدن سے نکلے گی ویلو ختم۔ گھر والے زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھیں گے، قبرستان کے حوالے کر دیں گے۔ بس اوقات تو اولاد کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، یا اولاد ختم ہو جائے تو باپ کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، ماں ختم ہو جائے تو بیٹی کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، بیٹی ختم ہو جائے تو ماں کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں آنے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا، چلو دفنا۔ یہ سب کب ہو رہا؟ جب روح ہمارے جسم سے نکلی ہے، ابھی تک ویلو تھی، باپ ہے، روبو دبدبا تھا، کماتا تھا، سب کو کھلاتا تھا، سب کو لا کر کے کپڑے پہناتا تھا، تب تک تو ویلو تھی۔ جب روح نکل گئی ویلو ختم۔ تو یہ تقوی عبادتوں کی روح ہے۔ عبادت جتنی بھی کر لو، متقی اگر نہیں ہے ہم اور آپ، عبادت نہیں بلکہ عادت مانی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یاد کرو ابن آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ، ذرا پڑھو تو صحیح، تلاوت کرو تو صحیح۔ اللہ نے دونوں بیٹوں میں سے ایک کی تو قربانی کو قبول کر لیا، لیکن دوسرے کی قربانی کو رائگاں کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ جس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اس سے حسد کیا جانے لگا، اس کی دشمنی کی جانے لگی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، تیری قربانی کو تو قبول کر لیا گیا، میری قربانی کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن کی اسی آیت کے آخر میں فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ قربانی تو متقی بندوں کی قبول کرتا ہے۔ قربانی کتنی ہی بڑی کر لو، کتنا ہی مہنگا جانور لے آؤ، کتنی ہی جانوروں پر چھریاں چلا دو، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ریاکاری سے خالی نہیں ہے، تب تک وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ تم صرف اور صرف گوشت نہیں کھا پاؤ گے۔ قربانی بھی تقوی کی وجہ سے قبول ہو گئی۔ نماز بہت عبادت ہے نماز۔ ابھی تو الحمدللہ ہم اور آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھری چل رہی ہیں، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا، غلط کام کر نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہی بتایا گیا، یہ جو روزہ فرض کیا گیا اس کا مقصد بھی تقویٰ ہی ہے۔ تقویٰ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کو فرض کرنے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، تم اللہ کی خشیت کی بنا پر رونے والے بن جاؤ۔ یقین مانو مسلمانوں، یقین مانو میرے بھائیوں، یقین مانو ماں بہنوں، یقین مانو، روزے کے علاوہ کوئی بھی ایسی عبادت آپ نہیں بتا سکتی کہ جس میں سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہو۔ کوئی بھی عبادت نہیں، روزے میں سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ اکیلے گھر میں موجود ہیں، گھر بھی بند ہے، فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پھل فروٹ بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے اگر کوئی چیز میں نے کھا لی، کوئی چیز پی لی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نماز لے لو، اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ، حج لے لو، اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ، زکوٰۃ لے لو، اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہے، اور بھی جو دیگر عبادات ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے لے لو، ان میں ریاکاری کا شائبہ ہے۔ روزے میں کوئی بھی ریاکاری کا شائبہ
نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اس میں سب سے زیادہ تقویٰ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میں یہ جو نماز کی ادائیگی کرتا ہوں، میں یہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، ونسکی میں جو قربانی کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں جانوروں پر جو چھریاں چلاتا ہوں، ومحیایا اور میری جو سانسیں چل رہی ہیں، میرا جو جینا ہے، میری جو ایکٹیویٹیز کو میں انجام دے رہا ہوں، ومماتی اور میرا اس دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے تو اسی چیز کا حکم دیا گیا، مجھے تو اسی چیز کو کرنے کی تاکید کی گئی، روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، تلاوت قرآن بھی کرو، حج بھی کرو، زکات و خیرات بھی کرو، ساری کی ساری چیزوں کی طرف مجھے رہنمائی کر دی گئی، مجھے حکم دے دیا گیا۔ ساری عبادتیں جو ہیں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ انسان کا بہت اعلیٰ ہے۔ حج لے لو، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اب تو ایک سسٹم چلا ہے کہ حج کرنے جائیں گے تو پہلے ولیمے کی طرح بھیڑ بھاڑ جمع کر کے کھلائیں گے نہیں تب تک حج کو نہیں جانا۔ ارے یہ کب سے ہو گیا بھائی؟ حج بھی ایک عبادت ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں چلے جاؤ تو کیا پہلے سب کو کھانا کھلاؤ گے اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے؟ آپ روزہ رکھ رہے ہو تو کیا پہلے سب کی دعوت کر کے ان کو پہلے کھلاؤ گے، ان کے رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرو گے، اس کے بعد جا کر کے روزہ رکھو؟ نہیں، یہ حج جاتے ہیں لوگ نا تو کھلانے پلانے کا سسٹم بڑا خطرناک چلا، انسان بڑی مشکل سے وہ جیسے کیسے پلان بناتا ہے اور پلان بن بھی گیا تو اللہ اسباب اس کے نازل کر دیتا ہے، میسر کر دیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، قسطیں جمع کرتا ہے۔ اب ایک اور مصیبت ہے، جاتے وقت ایک بھیڑ کو کھلانا بھی، ایک ولیمہ بھی کرانا ہے، ایک عقیقے کی طرح پارٹی دینا، بڑا پریشان ہے وہ۔ بسا اوقات تو قسطیں تو اللہ رب العالمین اس کی جمع کرا دیتا ہے، لیکن کھلانے کے لیے وہ ادھار لیتا ہے، کھلانے کے لیے ادھار لیتا ہے کہ چلو آ کر کے میں تمہارا چکتا کر دوں گا۔ یہ سب خرابیاں، یہ سب نئی چیزیں ہیں، ان کا رواج نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اوپر دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ پتا چلا کوئی حج جانے کا پلان بنا رہا ہے تو وہ ڈبل خرچہ جوڑ رہا ہے، ایک تو حج جانے کا اور دوسرا کھلانے کا، تو ڈبل ہو گیا۔ اس لیے کھلانے پلانے کا سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے، ہمارے یہاں سے بھی حج۔ اللہ نے حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے حاجیوں جب تم حج کرنے کے لیے جایا کرو، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لیا کرو، اوڑھنے پہننے کی چیزیں بھی لے لیا کرو، توشہ لے لیا کرو، ضرورت کی چیزیں لے لیا کرو، لیکن ایک چیز کو تم بھول نہ جانا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو لیتے وقت ایک چیز کو تم کنارے نہ کر دینا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ بھی تم لے کر کے جانا۔ تمہارے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں شہرت طلبی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہونی چاہیے، تقویٰ بھی لے کر کے جایا کرو۔ حج کا مقصد بھی بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں ان میں تقویٰ روح کی حیثیت رکھتا ہے، تقویٰ بہت ضروری۔ تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے۔ ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں نا، جو ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز ہوتی ہے اسی کی دعا کرتے، وہی مانگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کرتے تھے، اپنی دعا ایک دعا سکھائی، یاد کر لیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقویٰ عطا کر دینا، اے اللہ میرے دل کو تو تقویٰ عطا کر دینا، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو دلوں کو صاف کرنے والا ہے، تو دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے والا ہے، میرے دل کو بھی تو صاف کر دینا، میرے دل کی گندگی کو بھی تو دور کر دینا۔
یہ دعا سکھائی. ایک اور دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, رہنمائی مانگتا ہوں, تجھ سے تقوی بھی مانگتا ہوں, تجھ سے پاک دامنی بھی مانگتا ہوں, تجھ سے مغفرت بھی مانگتا ہوں. یہ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کیا کرتے تھے. پتہ چل رہا ہے کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے. تقوی کتنی اہم چیز ہے. بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کے بیس پر جنت و جہنم کا فیصلہ. متقی جو لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے, جو متقی نہیں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ دے دیا ہے, یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم میں سے ہر کسی کا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے. تم سب جہنم کی وادی سے گزر کر کے جاؤ گے, تمہارا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے. فرمایا کہ جہنم کی وادی سے جب گزرو گے تو ہم متقی لوگوں کو تو بچا لیں گے, لیکن جو متقی نہیں ہوں گے, جو تقوی والے نہیں ہوں گے, جنہوں نے تقوی کو نہیں اپنایا ہوگا, ان کو کمر کے بل, گھٹنے کے بل اسی میں اوندھے منہ گرا دیں گے. ہم متقیوں کو تو بچا لیں گے, نجات دے دیں گے, اور گھٹنوں کے بل غیروں کو جہنم میں پھینک. تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جہنم سے بچائے گا تقوی کی وجہ سے. یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اپنی بیوی کے کمرے میں گئے, سر کو نیچے کیا, رونا شروع کر دیا, رونے لگے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے پوچھا, اے میرے سرتاج تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا, انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا, ما یبکیکی, اے میرے سرتاج, اے میری بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے کہا, رأیتک تبکی فبکیت, اے میرے شوہر میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی رونے لگی. میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اس لیے میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کا دل بہت ہی کمزور ہوتا ہے. عورتیں بہت ہی کمزور دل کی ہوتی ہیں. وہ اپنے شوہروں کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتی, وہ اپنے شوہروں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی. جب بھی ان کا شوہر پریشان ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے کہا, میں نے تمہیں روتے دیکھا, میں بھی رونے لگی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا, اے میری بیوی میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں, مجھے اللہ کے کلام کی یہ آیت یاد آ گئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تمہیں جہنم کی وادی سے گزرنا ہے, تمہارا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے. فَلَا أَدْرِي أَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا, پتہ نہیں اللہ مجھے جہنم سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا, کچھ پتہ نہیں اللہ مغفرت فرمائے گا نہیں فرمائے گا, کچھ پتہ نہیں اللہ جہنم سے آزاد کرے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے عبداللہ بن رواحہ قرآن کی ایک آیت لے کر کے رونے لگے, کہنے لگے پتہ نہیں اللہ جہنم سے بچائے گا یا نہیں بچائے. تو ہمیں اور آپ کو بھی کبھی تنہائی میں جہنم یاد کر کے رونا چاہیے کہ اللہ جہنم سے آزاد کر دے, اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اس طریقے کی دعائیں ہمیں کرنا چاہیے, جنت بھی ملے. مشہور راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, پیارے نبی کے پاس ایک سائل آیا, سوال کرنے لگا, عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں کس چیز کی وجہ سے داخل کیا جائے گا؟ کون سی ایسی چیز ہوگی, کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو جنت میں انٹری ملے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا, تقوی اللہ, اللہ کا تقوی اپنا لو, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو, متقی بن جاؤ. سب سے زیادہ جنت میں لوگوں کو اسی وجہ سے داخل کیا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے.
جہنم سے بچنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ ایک آخری بات، تقوی کی اہمیت سمجھیے۔ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو تقوی کی وصیت دی ہے، وصیت۔ اور آپ کو معلوم ہے وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک باپ ہے آخری وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وصیت جو جائز ہوگی وہ مانی جائے گی، جو ناجائز وصیت ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ ناجائز وصیت کون کون سی ہوتی ہے؟ کوئی وصیت کر گیا مرتے ٹائم، بیٹا اپنے چاچا سے مت بولنا، اپنے ماموں سے مت بولنا، اپنے خالو سے، اپنے فلاں رشتے دار سے مت بولنا، قیامت تک اپنے رشتے ناطے کو ختم کر لینا، مت بولنا۔ یہ وصیت کر کے کوئی چلا گیا تو یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، یہ ناجائز وصیت ہے۔ کوئی جائز وصیت کر کے جائے گا وہی وصیت مانی جائے گی۔ اور وصیت جو باپ کرتا ہے بیٹوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو تقوی کی وصیت کی ہے، آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنرلی سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، ساری کی ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کسی بھی مسلک کے لوگ خاص نہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ خاص نہیں، کسی بھی ملک کے لوگ خاص نہیں، کسی بھی بستی کے لوگ خاص نہیں، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کیسا بھی انسان ہو، سارے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنے لگ جاؤ، اپنے رب کا تقوی اپنا لو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، سے بھی ڈر جاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا، اس دن سے بھی ڈر جاؤ۔ اللہ اس آیت کے اندر سارے کے سارے لوگوں کو وصیت کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ یہاں تو جنرلی سارے کے سارے لوگوں سے کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، اور آگے سنو اللہ نے پراپر طریقے سے مومنوں کو بھی مخاطب کیا۔ بے شمار آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، مومنوں کو مخاطب کیا گیا، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، تم ایمان والے ہو، تم توحید والے ہو، اللہ تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں مومنوں کو کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آگے سنیے، نبی کو مخاطب کیا گیا، نبی کو وصیت کی کہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن نے کہا، سورہ احزاب کی پہلی آیت اٹھا کر کے پڑھ لو، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی آپ متقی بن جائیے، اے نبی آپ اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیجئے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے۔ ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی اتباع نہ کریں۔ بڑی عجیب آیت ہے، پیارے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے نبی آپ متقی بن جائیے، تقوی کو اختیار کر لیجئے۔ پیارے نبی نے کس طریقے کا تقوی اپنایا معلوم ہے، کس طریقے کا تقوی اپنایا؟ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، اے عائشہ مجھے جانے دو، رات میں مجھے اٹھ جانے دو، مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ پیارے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ میں رات میں سوئے ہوئے، اچانک سے پیارے نبی نے اپنی چہتی بیوی سے کہا ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے اٹھنے دو، اب مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی ویسے تو آپ کی قربت بہت زیادہ پسند ہے، لیکن ابھی آپ کو روکنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جائیں تو چلے جائیں۔ حضرت
عائشہ کہتی پیارے نبی اٹھے, پیارے نبی نے پانی لیا, وضو بنایا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. پیارے نبی رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, آنسو گرنے لگے. حدیث کے اندر آیا اتنا زیادہ روئے کہ آپ کے آنسو جہاں گر رہے تھے وہ جگہ ہی گیلی ہو گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی پیارے نبی بیٹھ گئے, نماز پڑھ کر کے بیٹھ گئے. اب کی پھر سے پیارے نبی نے رونا شروع کر دیا, پھر رونے لگے. حتی بل لحیتہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی. رونے لگے, کتنا روئے, جہاں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں وہ جگہ بھی گیلی ہو گئی, بیٹھ کر کے رو رہے ہیں تو آنسوں سے داڑھی بھی تر ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں پیارے نبی نے ابھی بھی رونا بند نہیں کیا. فجر کا وقت ہو گیا, حضرت بلال آ گئے. حضرت بلال اذان دینے کے لیے آ گئے. پیارے نبی کو روتا ہوا دیکھا. حضرت بلال نے کہا آپ رو رہے ہیں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ معصوم خطا ہیں, آپ کا مقام عالی ہے, آپ بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں, آپ امام کائنات ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ تاجدار مدینہ ہیں, آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے نبی نے کیا کہا, افلا اکون عبدا شکورا, اے بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے اتنا اونچا مجھے مقام دیا, اتنے اعلیٰ مرتبے پر مجھے پہنچایا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ پیارے نبی کو جب تقوی کی وصیت کی گئی تو اتنا زیادہ تقوی پیارے نبی کے اندر آ گیا کہ پوری رات روتے تھے. مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی, اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی پراپر طریقے سے متقی بننے کا حکم دیا. اللہ قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, تمہیں یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ تم غیر مردوں کی بیوی کی طریقے سے نہیں ہو. جس طریقے سے غیر مرد کی بیوی ہوتی ہے اس طریقے سے تم نہیں ہو. تمہارا مقام الگ ہے, تمہاری حیثیت الگ ہے, تمہاری پہچان الگ ہے. تمہیں یہ وصیت کی جا رہی ہے ان اتقیتن, تم متقی بن جاؤ, اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. ماں بہنوں, اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کی خشیت پیدا کرو, ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ. خلوت میں ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو, جلوت میں ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو, کہیں بیٹھی ہوئی ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو, ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ. اللہ تمہیں خاص طور سے وصیت کر رہا ہے ان اتقیتن, متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ. مردوں کو الگ, مومنوں کو الگ, نبی کو الگ, عورتوں کو الگ, سب کو الگ الگ وصیت کر دی گئی کہ تم متقی بن جاؤ. اس کے بعد بھی متقی بننے کے لیے تیار ہے ہی کہا. متقی ہم ہیں, ڈرتے ہیں, خوف ہے, لیکن لوگوں کا خوف ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے, ہم میں سے کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دے گا. کیوں؟ سب دیکھ رہے, لوگوں سے ڈر رہے. پتا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا اللہ سے نہ ڈرنا یہ کس کی صفت تھی؟ یہ منافقوں کی صفت تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. منافقوں کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ منافق لوگوں سے تو شرماتے تھے, لوگوں سے تو ڈرتے تھے, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں نہیں تھا. خلوت میں ہے, اللہ کی برائیوں سے نہیں بچ پا رہے, اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچ پا رہے. پیارے نبی نے کسی کو اتنا بڑا جرم قرار دیا, فرمایا کہ اگر خلوت میں تم گناہوں سے نہیں بچو گے, برائیوں سے نہیں بچو گے تو تمہارے ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا. قرآن کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّهَامَةِ بِيضَاء. پیارے نبی فرما رہے ہیں
میں اپنی امت میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن برباد۔ حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کی نبی کو لنا وجلہ لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کی نبی بتائیے تو صحیح کون سے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر میں کوئی برائی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم واخوانہم ومن جلدتکم وجاخذون من اللیل کما تاخذون، تمہارے بھائی ہوں گے وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، طریقے سے تم رات میں سوتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی سوتے ہوں گے، لیکن ایک برائی ہوگی وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں جاتے ہوں گے، تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پاتے ہوں گے۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ تو یہ ہے کہ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ تم نے بنا رکھا ہے، برائی کرنے کا ارادہ تم نے بنا رکھا ہے پہلے سے، یہ ہے کہ تم اس برائی سے رک جاؤ۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم کسی کا حق نہ مارو۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت بٹھا لو۔ تقویٰ یہ ہے رمضان کے مہینے میں اکیلے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا لو۔ تقویٰ یہ ہے اللہ کی خشیت کی بنا پر رو لو، جہنم کو یاد کر کے رو لو، قبر کے عذاب کو یاد کر کے رو لو۔ یہ تقویٰ آپ کو حیرانی ہوگی صحابہ کرام کے اندر کس طریقے کا تقویٰ تھا، کس طریقے کا تقویٰ تھا، صحابہ کے دلوں میں کس طریقے کا تقویٰ تھا۔ آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا کیا عالم ہے۔ مکہ کے باہر حضرت ابو بکر جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، مکہ کی گلیوں کے اندر جب حضرت ابو بکر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو راہگیر بھی رک جایا کرتے تھے، سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ آواز میں حضرت ابو بکر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ سننے والے بھی رو جایا کرتے تھے، رونے لگتے تھے، رک کر کے سننے لگتے تھے، سننے کے بعد میں رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے ساتھی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم اتنی ٹینشن میں کیوں رہتے ہو، اتنی ٹینشن میں کیوں رہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا اے میرے ساتھی کاش کہ اللہ مجھے درخت بنا دیتا اور دنیا کے اندر میں کاٹ دیا جاتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ میں درخت ہوتا انسان نہ ہوتا، درخت ہوتا تو کاٹ دیا جاتا، آخرت میں حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ اس قدر تقوی والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا تقویٰ سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شہر میں گشت لگا رہے، پہرا دے رہے، گلیوں کے اندر پہرا دے رہے، اچانک سے کسی گھر سے قرآن کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی بڑی پیاری آواز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہا تھا۔ حضرت عمر رک گئے، اپنی سواری سے اتر گئے، ٹھہر گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، تلاوت کو سننا شروع کر دیا۔ قرآن کا پڑھنے والا قرآن کی اس آیت پر پہنچا عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی درگزر نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وہ پڑھنے والا قاری اس آیت پر پہنچتا ہے، حضرت عمر فاروق کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے رب الکعبۃ حق، رب کعبہ کی قسم یہ پڑھنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہیں بیٹھ گئے، رونے لگے، اتنا روئے کہ کشی کاری ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ہوش آیا اس کے بعد یہ اٹھے، گھر گئے اور کئی دنوں تک بیمار رہے، تقریباً 20 دن تک بستر مرض پر پڑے رہے اس ایک آیت کے سننے کی وجہ سے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جب ان کا نام آتا ہے تقریروں میں، جب ان کا نام آتا
ہے درس میں تو نوجوانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بڑے طاقتور تھے، بڑے لہیم شہید تھے، بڑے مہذب تھے، بڑے دیندار تھے۔ ان کے مشورے کے مطابق کئی مرتبہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور آیت حجاب یہ حضرت عمر فاروق کے مشورے پر ہی نازل ہوئی ہے۔ جب مشورہ کر رہے تھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے نبی سے کہا کہ اب حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، تو اللہ نے ان کے مشورے پر آیت حجاب نازل فرما دی تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی، ہونے کا کیا عالم ہے، تقوی کا کیا عالم ہے، دو آیتیں سن کر کے اتنا رو رہے ہیں کہ بیمار ہو۔ حضرت عثمان کو دیکھو، خلیفہ ثالث ہیں، داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جب جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عثمان ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا، میں نے پیارے نبی سے یہ سنا تھا، میں نے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل اگر کوئی ہے تو وہ قبر ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے کی جو سیڑھیاں ہیں وہ آسانی سے پار ہو جائیں گی، لیکن یہاں گاڑی پھنس گئی تو آگے بات کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت عثمان قبر کو یاد کر کے اتنا ڈرتے تھے، اتنا تقویٰ تھا کہ قبر کے پاس جاتے تھے تو لوگ ہم ہیں قبرستان جاتے، وہاں جا کر کے ہنستے رہتے، کوئی آپسی باتیں کر رہا ہے، کوئی گھریلو باتیں کر رہا ہے، کوئی کاروباری باتیں کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، گپے لڑا رہا ہے، دنیاوی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط حرکتیں ہیں۔ حضرت عثمان کو دیکھو قبر کے پاس جا کر کے رویا۔ حضرت علی کو دیکھو، خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی عید کے دن سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے، عید کا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی روٹیاں چبا رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، دیکھنے والوں نے پوچھا، اے علی کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، اچھے اچھے پکوان تمہیں کھانا چاہیے، اچھی اچھی ڈشیں تمہیں کھانا چاہیے، اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانا چاہیے، یہ تم سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ حضرت علی نے ایک ہی لفظ میں اپنی بات بیان فرمائی تھی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، میری عید کا دن تو وہ ہوتا ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، جس دن مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ دن میرا عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ تھا، کہہ رہے ہیں عید کا دن تو میرا وہ ہوتا ہے جس دن میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس دن مجھے خوشی ہوتی۔ آج کیا خوشی ہوگی جو سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ ہے۔ صحابہ کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں تقوی سے، اللہ کی خشیت سے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا خلاصے کے طور پر کہ ہم لوگ متقی بنے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کر لے، اپنی تربیت کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کی پرورش کر لے، تربیت کر لے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث اسی کو بناؤں گا جو دنیا کے اندر متقی بن کے آئے گا۔ متقی بنو، جنت چاہیے تو متقی بنو، جہنم سے بچنا ہے تو متقی بنو، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا ہے تو متقی بنو، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے تو متقی بنو۔ یہ تقوی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو متقی بنا دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر دے، اے اللہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں ہم غلط کاموں سے
سے بچ جاتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں، غلط کام سے بچ جاتے ہیں۔ اے اللہ بقیہ ایام میں بھی تو اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کی اصلاح فرما دے، نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس پروگرام کو کرانے والوں کے کندھوں کو مضبوط کر دے، ان کی دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں پنجگانہ نمازی بنا دے، اے اللہ انہیں دیندار بنا دے۔ اے اللہ اگر ان کی شادیاں نہ ہوئی ہو تو انہیں کوئی دیندار لڑکی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایک بنا دے، ایک بنا دے، موحد بنا دے۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رہ کر کے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے خطا کار بندے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دینا، جہنم سے حفاظت فرما لینا، جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا، متقی بنا کر کے جنت کا وارث بنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔